کا رقص ناز غزالہ کا حسن رم، موتی کی آب، گل کی مہک، ماہ نو کا خم، ان سب کے امتزاج سے پیدا ہوئی ہے تو، اور کتنے حسین افق سے ہویدا ہوئی ہے تو۔ لہجہ ملیح ہے کہ نمک خوار ہوں تیرا، اور صحت زبان میں ہے کہ بیمار ہوں تیرا۔ ادھر بے پناہ کشادہ دلی کے ساتھ گنگا جمنی تہذیب کی بنیاد تیار ہو رہی تھی، اور ادھر ایوان زبان میں ربط و اظہار کے قمقمے روشن ہو رہے تھے۔ تہذیب پر سنتوں ولیوں کا سایہ تھا تو زبان پر تصوف کا نور۔ ایسے میں باتیں بھی اگم یعنی عجب، اور باتیں کہنے والے بھی۔ فارسی کا لفظ ہے ہند، ہندوستان، اور ہندوستان کی کوئی بھی چیز، ہندوستان کی بھاشا کو ہندی کہنے لگے۔ یہی زبان ہندوی بھی کہلاتی تھی۔ تو حضرت امیر خسرو نے کو اردو کا ہندی دونوں زبانوں کا پہلا شاعر کہا جاتا ہے۔ اردو شاعری پہلے ہی دن سے لبرل، اینٹی فنڈامنٹلزم اور آزاد خیال اور سیکولر تھی۔ یہ مسلمانوں کی زبان نہیں، یہ ہندوؤں کی زبان نہیں، اس میں جو بھی ہندوستانی تھے، جو ایک نکھار چاہتے تھے، ایک حسن چاہتے تھے، انہوں نے تحریر شروع کیا۔ خسرو دریا پریم کا الٹی واقی دھار، جو ابرا سو ڈوب گیا، جو ڈوبا سو پار۔ خوش آمدید۔ زمانہ تھا 13ویں 14ویں صدی کا، صوفیوں اور سنتوں کا اور ہندوی کا، جو اس دور کی خانقاہوں میں پروان چڑھ رہی تھی۔ دل و جاں کے افسانوں کے ساتھ ساتھ روح کی حکایتیں بھی اس زبان کے حلقے میں شامل ہو رہی تھی۔ ہندوستان جو اس زبان کی محبت میں ڈوبا تو سمجھیے کہ پار لگ گیا۔ شمالی ہندوستان میں سیاسی اور مذہبی انقلاب کا دور تھا۔ مسلمان بڑی تعداد میں یہاں آ رہے تھے۔ زندگی، زبان اور تہذیب نے نئے رنگ اختیار کرنے شروع کر دیے تھے۔ چھوٹی بڑی حکومتیں قائم ہونے لگیں۔ ہر حکومت اپنے دارالسلطنت کو محفوظ اور خوبصورت بنانا چاہتی تھی۔ اس طرح راجگیروں، کاریگروں، سنگ تراشوں اور دوسرے ہنرمندوں کی بنائی۔ ایسے لوگوں کی اتنی مانگ تھی کہ غیر ملکی کاریگروں اور فنکاروں نے بھی ہندوستان کا رخ کیا۔ یہاں آ کر انہوں نے رابطے کے لیے ملی جلی بولیوں والی اس زبان کو نہ صرف اپنایا بلکہ اپنے اپنے پیشے میں استعمال ہونے والے الفاظ بھی تخلیق کیے۔ بہت آہستہ آہستہ وہ زبان کا ایولیوشن ہوا، اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس آہستگی میں جو ہے وہ یہی ہوا کہ اور جو ڈائلیکٹس ہیں اور جو زبان ہے ان سے بھی اردو نے بہت سی چیزیں لیں، ان سے بھی بہت سی چیزیں سیکھی۔ درشٹم تتر وچتر تام سمنسام، میں تھا گیا باغ میں، کاچت تتر کرنگ شاو نینا، گل توڑتی تھی کھڑی۔ قدیم سنسکرت اور جدید فارسی آمیز ہندوی کا سنگم ہونے لگا اور ہندوستان کی مشترکہ تہذیب کی بنیاد پڑنے لگی۔ کئی ایسے شبد ہیں
جو کہ वैदिक वाङ्मय में, वैदिक संस्कृत में मिलते हैं। जैसे पाक शब्द है, पाक शब्द तो ऋग्वेद में के 7वें मंडल 104 अनुवाक का 8वां मंत्र है, पाके न मनसा संचरन्तः, जिसका अर्थ होता है कि पवित्र मन से हम विचरण करें, पवित्र मन से कोई काम करें। तो पाक शब्द पवित्र अर्थ में सबसे पहले ऋग्वेद में आया है। इसी दौर में दूर दराज मुल्कों के सूफियों ने भी हिंदुस्तान की राह पकड़ी। अपने पैगाम की तबलीग के लिए उन्होंने जरिया बनाया उस दौर में उभरने वाली खल्तमल्त ज़बान को। वजह ये कि यही ज़बान अवाम ख़ास में दिन ब दिन मकबूल होती जा रही थी। जलगार करती हुई फौजें, खरीदो फरोख्त करते हुए सौदागर और हर रोज मजीद बुलंद होती हुई इमारतों की तामीर का शोर। इसी के साथ इल्म अदब का एक नया बाब वाह हो रहा था, बड़ी आहिस्तगी के साथ। इस बाब में तहरीर थे सूफी उलमा के कौल और उनकी शफकत के किस्से। ये वो लोग थे जिनके पास बादशाह और रियाया, अमीर व गरीब, अवाम व खास सभी अपने अपने सवाल लेकर जाते और इल्म आगही से दिल का सुकून पाते। सूफियों के लिए तो उर्दू एक नेचुरल ज़ुबान थी, क्योंकि जिस माहौल से सूफ़ी आए उसी माहौल में उर्दू पैदा हुआ और उसकी परवरिश हुई। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इन्हीं बुजुर्गों में से एक थे। 12वीं सदी में उन्होंने मेहरौली के पास आकर क़याम किया। अपने वक्त के कुतुब कहे जाने वाले बख्तियार काकी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज के रूहानी सिलसिले को अवाम में मकबूल किया। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, आपका ताल्लुक़ सिलसिला चिश्तिया से है और आप हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी गरीब नवाज के खलीफा अव्वल हैं, उनके खलीफा और मुरीद हैं। आपके सबसे ख़ास जो खलीफा थे वो हज़रत बाबा फ़रीद मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह थे। बख्तियार काकी के जानशीन बाबा फरीद गंज शकर के साथ 13वीं सदी में ये ज़बान पंजाब पहुंची। पंजाब की मुकामी ज़बानें भी इस नई ज़बान से हमरंग होने लगी। बाबा फरीद के यहाँ ठेठ पंजाबी अंदाज और फारसी अल्फाज साथ साथ नजर आते हैं। काले मैदे कपड़े, काला मैदा वेस, गुनाही भरियां मैं फिरा, लोकी कहें दरवेश। इब्तदाई दौर के इन सूफियों ने जब वफात पाई तो उनकी खानकाहें दरगाहों में तब्दील हो गईं, जहां मुसलमान और हिंदू सभी हाजिरी देते। इन दरगाहों ने रफ्ता रफ्ता ऐसे मराकज़ की शक्ल ले ली जहां वज्द, मौसीकी और रूहानी रंग में डूबी शायरी की महफिलें आरास्ता होती, ज़िक्र और फ़िक्र का माहौल होता और वहदतुल वजूद के सवालों पर आम ज़बान में संजीदा बहस मुबाहसे होते। 13वीं से 17वीं सदी के दौरान सूफियों और भक्ति संतों की कुशादा ज़हनी और तबादला ख़याल ने एक ऐसी रवायत का आगाज़ किया जो हिंदुस्तान की सेक्युलर पहचान बन गई। जब तुलसीदास ने आम फहम ज़बान में रामचरितमानस लिखी तो उर्दू के कई अल्फाज इस्तेमाल किए। बालकांड की ये चौपाई देखिए कि गई बहोर गरीब नवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। गुरु नानक देव जी की शायरी में भी यही आमेज़िश नज़र आती है। कहते हैं नानक सायर एओ कहत है सच्चे परवरदिगारा। दूसरी जानिब किसी शायर ने ये भी फरमाया कि अहमदे पाक की खातिर था ये खुदा को मंजूर, वरना कुरान भी उतरता बज़बाने उर्दू। दोस्तों,
مختصر سی بات یہ کہ مذہب کو زبان درکار ہے، لیکن زبانوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ کئی بہور غریب نواجو، سرل سبل صاحب رگھراجو۔ چودہویں صدی میں بھکتی تحریک کا آغاز ہو چکا تھا۔ ویدک اور دیگر دھارمک گرنتھوں کو عام زبان میں لوگوں تک پہنچانے کی مہم بھی شروع ہو گئی تھی۔ نامدیو جیسے سنت مقامی زبانوں میں بھجن لکھ رہے تھے اور ست سنگ اور کیرتن کو ذریعہ بنا رہے تھے اپنے بھگوان کو رجھانے کا۔ بھکتی کا پورا پیریڈ جو ہے، یعنی سورت تلسی اور کبیر، اس سے پہلے کبیر اور یہ سارا، وہ بھی ایک طرح کے رنیساں ہے، ایک نئی بیداری پیدا ہو رہی تھی۔ سنسکرت سے عام زبان کی طرف لوگ آ رہے تھے، ذات پات کے بندھن ٹوٹ رہے تھے۔ ایسے میں صوفیوں اور بھکتی سنتوں کا ایک دوسرے سے متاثر ہونا لازم تھا۔ اب فکر کو، عبادت کو ایک نئی جہت مل گئی۔ تبرک، چراغاں، پیری مریدی، کتنی ہی ہندوستانی روایتیں عشق حقیقی کا اظہار بن کر ذکر اور فکر کے ساتھ ہم رنگ ہو گئی۔ صوفی اکرام جس وقت ہندوستان میں آئے اور جب یہ تصوف کا مشن، جس کو صوفیزم کا مشن ہم کہتے ہیں، انہوں نے شروع کیا، تو ہندوستان کی جو تہذیب تھی اور ہندوستان کا جو کلچر تھا، جس میں میوزک کا بھی ایک بہت بڑا رول رہا ہے، وہ کچھ ان صوفیوں نے اپنے آپ کو اس میں ڈھالا اور وہی طریقہ اپنایا اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ تو ویدانت اور تصوف ان دونوں نے مل کر جو کام کیا ہندوستان کے اندر، وہ کیا ایک دوسرے کو قریب لانے کا۔ اب اس جملے کو آپ دیکھیے اور اس کے بعد پوری تصوف کی روایت کے اوپر نظر ڈالیے۔ خانقاہوں نے سب سے پہلے سرپرستی کی۔ یہ اردو جو ہے اس نے خانقاہوں کی ڈیوڑیوں پر کہنا چاہیے سجدے کیے، ان کے گودوں میں رہی، ان کی محفلوں میں رہی، وہاں اس نے پرورش پائی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے اس کو عزت نفس کی تعلیم جو ہے وہ صوفیہ و فقراء کی صحبتوں میں بیٹھ کر ملی۔ زبان کے حوالے سے یہ بہت ہی دلچسپ دور تھا۔ شمالی ہندوستان میں ہونے والے تجربوں کو نئی گہرائی، نئی شکل مل رہی تھی۔ اس دور میں کی جانے والی کامیاب کاوشیں جہان علم و ادب کو آج بھی روشن کیے ہوئے ہیں۔ سال 1253 میں آج کے ایٹا کے پاس پٹیالی گاؤں میں ابو الحسن یمین الدین خسرو کی پیدائش مانی جاتی ہے۔ جی ہاں، امیر خسرو، ایک ہمہ جہت شخصیت جن کی لکھی نظمیں، پہیلیاں، کہہ مکرنیاں ایک طرف ایک زبان کی بنیاد بنی، تو وہیں ان کی ایجاد کیے ہوئے راگ راگنیاں اور ساز ہندوستانی موسیقی کو آج بھی پرکشش بناتے ہیں۔ چلتے ہیں خسرو کے رنگ میں ڈوبی ہوئی دنیا میں۔ آج رنگ ہے اے ماں، رنگ ہے۔ امیر خسرو نے ملی جلی زبان میں جو کچھ لکھا وہ اس زبان کی ابتدائی شکل تھی جسے آگے چل کر اردو اور ہندی کا نام دیا گیا۔ خود خسرو نے اس زبان کو ہندوی کہا ہے۔ یوں تو اردو کا دور شروع ہو جاتا ہے خواجہ امیر خسرو کے وقت سے 750-800 برس پہلے۔ انہوں نے یہ کیا کہ جو غیر ملکی زبانیں یہاں آ گئی تھیں، عربی، فارسی، ترکی، یونانی اور چند اور زبانیں، ان کو سنسکرت کے ڈائلیکٹس پراکرتوں سے ایملمیگیٹ کیا، ان کا سمنوے کیا، امتزاج کیا۔ اس کانفلوئنس اور امتزاج سے رفتہ رفتہ ایک زبان ابھری۔
یہ زبان اپنے جنم سے ہی کس طرح مختلف تہذیبوں کو ہم آہنگ کرنے میں لگی تھی، اس کی مثال امیر خسرو کے کلام میں دیکھی جا سکتی ہے، جس میں آدھا مصرع فارسی کا ہے تو آدھا برج بھاشا کا۔ زحال مسکیں مکن تغافل درائے نینا بنائے پتیاں، کہ تاب ہجراں نہ دارم جاں نہ لیہو کاہے لگائے چھتیاں۔ نلی ہو کاہے لگائے چھتیاں، شبان ہجراں دراز چوں زلف و روز وصلت چوں عمر کوتا، سخی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں۔ برج بھاشا اور فارسی کے اس سنگم سے ہم آج بھی لطف اندوز ہوتے ہیں۔ زبانوں، تہذیبوں اور خیالات کی ایسی انوکھی آمیزش جس کا آج بھی کوئی ثانی نہیں۔ مراد یہ کہ 13ویں 14ویں صدی میں زبان کے حوالے سے نئے نئے تجربے ہو رہے تھے، ابھرتی ہوئی زبان ہندوی مشہور اور مقبول ہو رہی تھی، اور دلی کے مشہور صوفی نظام الدین اولیاء کے چہیتے مرید طوطئ ہند امیر خسرو لافانی شاعری کر رہے تھے۔ خسرو نے دلی کے کئی سلاطین دیکھے، وہ کئی زبانوں میں لکھا کرتے تھے۔ فارسی میں انہوں نے مثنویاں لکھیں، اس دور کی عام فہم زبان میں پہیلیاں اور کہہ مکرنیاں لکھیں۔ جہاں موسیقی اور ادب کے نوک پلک سنوارے، وہیں ہندوی اور فارسی کی پہلی لغت خالق باری سرجنہار تیار کی۔ اس لغت میں 12 دفعہ ہندی اور 55 بار ہندوی لفظ کا استعمال ہوا ہے۔ خالق باری سرجن ہار، واحد ایک بدا کرتار، بیا برادر اور بھائی، نفشین مادر بیٹری مائی، بشنوت نام چرخا بیچارہ پیر زن، گویند نام رہتا در ہندوی بچن۔ مثنوی 9 سپہر میں خسرو نے ہندوستان کے لوگوں، یہاں کے پیڑ پودوں، موسیقی اور موسموں کی تعریف میں لاجواب شاعری کی ہے۔ ان کی لکھی ہوئی کہہ مکرنیاں اور پہیلیاں ہر خواص و عوام کی زبان پہ مچلنے لگی تھیں۔ جب وہ مورے مندر آوے، سوتے مجھ کو آن جگاوے، پڑت پھرت وہ برہ کے اچھر، اے سخی ساجن نہ سخی مچھر۔ سب سے پہلا اردو کا غزل وہ لوگ مانتے ہیں حضرت امیر خسرو کو، جن کی قوالی، دوہے، اشعار آج بھی بے انتہا لوگوں میں مقبول ہیں، اور ان کے شعر میں بھی یا ربائی میں بھی اردو کے بے پناہ الفاظ موجود ہیں جو ہم آج بھی اس کو استعمال کرتے ہیں۔ میاں خسرو انہوں نے بہت اچھی باتیں پیدا کی، اور طبلہ بھی ان کے سمے سے بڑا اچھا بنا ہے۔ طبلے کا ذکر شروع ہو گیا زوروں سے۔ خیال استھائی وہ بھی انہوں نے خوب اچھے ڈھنگ سے سب رچی ہیں۔ خسرو نے ہندوستانی موسیقی پر ایک اہم کتاب لکھی، قدیم سازوں کو نیا روپ دیا اور نئی راگ راگنیاں بنائی۔ موسیقی کی دنیا میں خیال کی ایجاد اور قوالی کی پرورش کا صحرا بھی امیر خسرو کے سر ہے۔ قول بندے کو خدا سے جوڑتا ہے۔ روحانی قول کی تکرار کو قوالی کہتے ہیں۔ تکرار یعنی کسی بھی بات کو بار بار دہرانا۔ اپنی موجودہ شکل میں قوالی گنگا جمنی تہذیب کی عکاسی کرتی ہے۔ حضرت امیر خسرو جس وقت ان کے پیر کا انتقال ہوا اس وقت بنگال میں تھے، مگر جب معلوم ہوا کہ میرے مرشد کا انتقال ہو گیا تو دہلی کے لیے روانہ ہوئے۔ کافی وقت لگ گیا دہلی آتے آتے۔ جس وقت یہاں موجود ہوئے تو بہت بری حالت تھی حضرت امیر خسرو کی اپنے مرشد کی۔ جس وقت قبر کی زیارت کی تو ایک شعر پڑھا
कि गोरी सोए सेज पर मुख पे डारो केस खुसरो हर आपने रैन भई। खुसरो का इंतकाल उनके पीरो मुर्शिद, उनके महबूब हजरत निजामुद्दीन औलिया के विसाल के कुछ अरसे बाद ही हो गया, लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा जावेद है। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। कबीर ऐसे शायर हैं जिनके दोहों का बरमहल इस्तेमाल किसी और शायर की बनिस्बत ज्यादा किया जाता है। खुसरो के 200 साल बाद लिखी गई कबीर बानी जगबानी बन चुकी है। कबीर के यहाँ जो समाजी शऊर मिलता है, ज़िंदगी की सच्चाइयों से जो गहरा रिश्ता मिलता है, उसके यहाँ जो कहना चाहिए कि जो हमारे गिरदोपेश की दुनिया में जो मसाइल फैले हुए हैं, बिखरे हुए हैं, उनसे जो उसका सरोकार है कबीर का, वो हमारी ज़बान की रवायत में तो उस वक्त तक नहीं था। बहुत एक तख़य्युल की वादियों में भटक रही थी बहरहाल हमारी रवायत। कबीर ने उसको ज़िंदगी से आंखें चार करना सिखाया। मैं ये नहीं मानता कि दुआ हिंदी का फॉर्म है, मैं ये मानता हूँ दुआ हमारा मुश्तरका फॉर्म है। अगर अमीर खुसरो पहला शायर है, अगर उसने ये कहा है कि गोरी सोवे सेज पर वाला दुआ या और उस तरह के दुए, तो वो हमारा मुश्तरका मिरास है। ज़बान जो है वो इलाक़ों की होती है, मज़हबों की नहीं। जर्मनी की ज़बान जर्मन है, इटली की ज़बान इटालियन है, स्पेन की ज़बान स्पेनिश है, बंगाल की ज़बान बंगाली है। इलाक़ों की ज़बान होती है। क्या हिंदुओं की, क्रिश्चियन की कोई ज़बान हो सकती है? आज भी खानकाहों के मेले खुसरो और कबीर के ज़माने को दोबारा जिंदा कर देते हैं। ये खानकाहें आज भी आज की मौसीकी के साथ रंग का वही माहौल पैदा कर देती हैं। एक तरफ सूफी अवाम तक पहुंचने के रास्ते ढूंढ रहे थे, तो दूसरी तरफ सुल्तान अपनी रियासतों की सरहदें बढ़ा रहे थे। दोनों ने ही हिंदवी को फलने फूलने के मौके दिए, लेकिन अब इस ज़बान को जुनूबी हिंदुस्तान से मुतर्रिफ होना था, सफ़र पे निकलना था। कहानी दक्कनी की देखेंगे अगले एपिसोड में। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहें आज़ाद या जग में, हमन दुनिया से यारी क्या। खुदा हाफिज। उर्दू है जिसका नाम हमें जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बां की है।